الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. اما بعد، آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی علامات کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. کیا ہوگا اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں دو تین باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کیفیت بتائی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہ کیا ہونے والا ہے. مولا فرماتے کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہم من الاسلام الا اسمہ، کہ آخری زمانہ جب آئے گا انسانوں پر، آخری نہیں بلکہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام برائے نام باقی رہ جائے گا. نام مسلمانوں والا ہوگا، کام مسلمانوں والے نہیں ہوں گے. اور وہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان کلمہ پڑھتے ہیں، نام بڑا بڑا رکھتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے تو اسلامی احکامات کے بارے میں کہتے ہیں کیا کریں، ہم مجبور ہیں، کیا کریں، سوسائٹی ایسی ہے، کیا کریں، کلچر ایسا ہے، سماج کے ساتھ چلنا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، دوستیاں نبھانی ہیں. تو اسلام صرف یہ رہ جائے گا کہ بھئی نام یا پھر داڑھی، لباس یا حلیہ، ٹوپی، پگڑی، اور اس کے علاوہ اسلام نہیں ہوگا. وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن جو ہے وہ تحریر میں باقی رہ جائے گا. رسم کہتے ہیں تحریر کو عربی میں. تو قرآن لفظوں میں تو لکھا رہے گا، لوگ پڑھیں گے بھی، لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت کرے گا. خطرناک حدیث ہے. یہ حدیث پڑھ دی گئی ایک جگہ پر تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ مولانا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیں. میں نے کہا قرآن مجید پڑھنا نہ چھوڑیں، علماء سے یہ پوچھیں کہ قرآن کب لعنت کرتا ہے پڑھنے والے پر، وہ کام نہ کریں. اگر وہ کام کر کے آپ قرآن پڑھیں تو 10 قرآن بھی ختم کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، کچھ باتیں بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر پردہ واجب کیا ہے. وہ ننگے سر گھومتی ہے اور پردہ نہیں کرتی. ایسی صورتحال میں اگر وہ قرآن پڑھے گی تو قرآن اس پر لعنت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، بندہ نماز نہیں پڑھتا، پھر قرآن پڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا. اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل حراما، وہ شخص قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں ہے جس نے قرآن مجید کے حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیا، حلال سمجھ کے اس کام کو انجام دے رہا ہے. ایک تو یہ کہ گناہ گار ہے، شراب پیتا ہے لیکن کہتا میں گناہ گار ہوں، عادت ہے، بری صحبت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ شراب حرام کہاں ہے، لکھ دکھاؤ، کہاں لکھا ہے. اسی طریقے سے مثلا
یہ جو 3-4 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اس سے آپ تمام اندازہ لگا لیں کہ جتنے واجبات ہیں ان کو غلطی سے چھوڑ دینا تو انسان گناہ گار ہوگا، لیکن اگر ان کا انکار کر دے کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں حج کی کیا ضرورت ہے، ہمیں زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، ہم یہ کام کیوں کریں، تو جب یہ کیوں کا لفظ آ جائے اور کیوں کریں، اس کا مطلب یہ کہ وہ خارج ہو گیا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں ہے جس نے قرآن مجید کے حرام کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں بعض جگہوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قیامت کو مانتا ہی نہیں، پھر قرآن پڑھے گا تو قرآن لعنت کرے گا۔ اب یہاں پر جو 2-3 باتیں خاص طور پر اور عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید نے کچھ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت کرو قربا سے۔ اگر ان سے مودت کے بجائے عداوت کرے گا تو قرآن پڑھے گا تو لعنت کرے گا قرآن، چاہے ساری رات میں قرآن ختم کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پاک کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت ہیں۔ اب جن کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اگر کوئی انسان ان میں عیب تلاش کرتا ہے تو قرآن پڑھے گا، قرآن لعنت کرے گا۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اہل بیت کون ہے، مودت کس کی فرض ہے، محبت کس کی۔ اچھا قرآن مجید نے جن پر لعنت کی ہے انہیں رضی اللہ کہنے والا بھی ملعون ہے۔ مثلا وہ آیت قرآن مجید کی مشہور ہے، میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، سورہ نساء کی آیت ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، جانی وانی قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نکل نہیں سکتا۔ اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اب اگر کوئی کسی مومن کے قاتل کو رضی اللہ کہے اور کہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں کی ایک روایت ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ کتاب میرے پاس رکھی ہے، تفسیر در منصور، میں انشاءاللہ اس کا حوالہ نکال کے آپ کو اس آیت کی تفصیل بتاؤں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بعض صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آیت جو آپ پر نازل ہوئی ہے اسے ہم نے سنا آپ سے، تو ہم تو بہت سارے لوگوں کے قاتل ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قتل مسلمان ہونے سے پہلے کیا یا مسلمان ہونے کے بعد کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان ہونے سے پہلے کیا، ابھی تو نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے قتل کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا، اس کے بدلے میں اس مرنے والے کو کچھ نہ کچھ دے گا خدا۔ لیکن ایمان لانے کے بعد جو آدمی کسی مومن کا قتل کرتا ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ اب اس کے لیے مولوی حضرات یزید اللعین جیسے لوگوں کو بچانے کے لیے بہت ساری آیتیں مسلمانوں کو بتا کے گمراہ کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا تو ہے، لیکن ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، جرم ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا من المجرمین منتقمون، ہم صاحبان جرم سے انتقام لیں گے، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے، یقیناً انتقام لیں گے۔ ایک کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اللہ نے کہا، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ تو اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے اندر آئے تھے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قرآن میں جب اس نے وعدہ کر لیا کہ مومن کا قاتل جہنم میں جائے گا، تو کیا یہ اللہ نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی کہہ دیا، ڈرانے کے لیے، یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو یقیناً اس کی حقیقت ہے۔ اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی معافی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس کا قتل کیا گیا ہے وہ معاف کر دے، وارث معاف کر دے۔ کسی کا باپ قتل ہوا، بیٹا معاف کر دے، بھائی قتل ہوا، بھائی معاف کر دے، باپ قتل ہوا، بیٹا معاف کر دے، بیٹا قتل ہوا، باپ معاف کر دے، تو وہ وارثوں میں وہ زندگی کے اندر ہے۔ لیکن اگر معافی نہیں مانگی ہے، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اسے جہنم میں جانا ہی ہے۔ تو اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھنے کے باوجود بھی یزید کو رضی اللہ کہنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اگر قرآن پر ایمان رکھتا ہوتا تو اللہ کے فیصلے کو مانتا نا، کہ جائے کہ وہ اپنے فیصلے جاری کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمًا، قرآن تحریر میں رہ جائے گا، جھوم جھوم کے پڑھیں گے۔ اللہ نے جن کو مودت واجب کی ہے، جن کی ولایت کو فرض کیا ہے، جن کی امامت کو فرض کیا ہے، ان کے بارے میں اپنی رائے دے کر ان سے علیحدگی اختیار کرنا قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے، وہ جو اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ کے حکم کے خلاف جو آدمی، اللہ کے حکم نازل کردہ حکم کے مطابق جو آدمی فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ظالمون، کافرون، یہ لفظ آئے ہیں سورہ مائدہ کے اندر۔ وہ ظالم ہے، فاسق ہے، تو اس کو بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے اب آگے بڑھ کر کہا کہ وہ مساجدہم یومئذ عامرۃ من البنا وخراب من الہدی، آخری زمانے کے اندر مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے عالیشان ہوں گی، ہدایت کے اعتبار سے خالی ہوں گی۔ یعنی ان مسجدوں میں کوئی اللہ رسول کے احکامات اور دین اسلام کی کوئی گفتگو، کوئی بات نہیں بیان کی جا رہی ہوگی۔ ہمارے یہاں اکثر مسجدیں جو ہیں، مولوی نے نماز پڑھائی اور گھر، نماز پڑھائی اور حجرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بانیان مجالس، مساجد، جو مسجد کی انتظامیہ ہے، وہ پسند نہیں کرتی اس بات کی کہ مولوی کچھ بیان کرے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ دین کے احکامات میں سے کوئی ایک حکم بھی بیان نہیں کرتا تو اس کی تنخواہ حرام ہے، کیونکہ واجب نماز کی اجرت نہیں لے سکتا۔ اجرت کس چیز کی لے سکتا ہے؟ سنتی عمل ہے، کوئی خیر کا کام ہے۔ مثلاً جیسے ہمارے بھٹو صاحب زرداری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ بچوں کے قرآن پڑھانے کی ملتی ہے، نماز پڑھانے کی نہیں ملتی۔ مولانا عرفان نماز پڑھاتے ہیں صاحب زمان میں، ان کو نماز پڑھانے کی اجرت نہیں ملتی ہے، کیونکہ جو چیز میرے اپنے اوپر واجب ہے اس کی میں اجرت نہیں لے سکتا، ایسے نماز جنازہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے کس چیز کی ہے؟ یہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ جو بیٹھ کر وہاں مسائل بیان کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لہٰذا مسجدوں کے اندر رہنمائی ہونی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس بات سے چڑھتے ہیں، مسجد میں دعا کیوں ہو رہی ہے، مسجد کے اندر یہ وعظ و نصیحت کیوں ہو رہا ہے، یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے ان تمام چیزوں کو ہدایت سے خالی ہوں گی۔ وہ مساجدہم یومئذ عامرۃ من البنا وخراب من الہدی وسکانها وعمارها شر اہل الارض۔ یہ نہج البلاغہ ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، اس کے اگلے جملے اگر میں پڑھوں تو بڑے انتہائی خطرناک ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے اہل زمین کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اب یہ روایت میں نے کسی موقع پر پڑھی تھی کراچی میں، تو ایک بزرگوار تھے مومن، وہ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ مولانا اب تو ہم آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے،
ہم تو نجس ہو گئے، اس لیے کہ مسجد بنائی ہے ہم نے، ہم مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد بنانا چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کو آباد کرنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے تم مت ہونا جو مسجدیں بناتے ہیں، فتنہ اٹھاتے ہیں۔ آج کل جیسے مساجد کے اندر جھگڑے ہیں، فساد ہیں، مسجدیں آزاد نہیں ہیں، جو قبائلی مسجدیں ہیں، خاندانی مسجدیں ہیں، انجمنوں کے تمام ہیں، وہاں عالم اپنی مرضی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کہے گا نکال دیا جائے گا، لہذا اسے وہاں پر انتظامیہ کے ساتھ باقاعدہ طور کے اوپر میل جول کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر وہ بولے گا تو وہ نکال دیں گے وہاں سے، وہ سوچتا میری نوکری چلی جائے گی، لہذا چپ رہو۔ عالم کا خاموش ہونا اور انتظامیہ کے سامنے حق کی بات کو نہ بولنا، یہ مسجد کے اندر بڑا فساد ہے۔ پھر آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر کتنے جھگڑے باقی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں، یہ جو انتظامیہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ فرش یہاں کیوں رکھ دیا، یہ لوٹا یہاں کیوں رکھ دیا، یہ فلاں چیز کیوں کر دی، یہ کیوں کر دی۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہوگا کہ جب، اب اس میں سے ایک علامت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، علائم الظہور، یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ اوپر 2 جلدوں میں رکھی ہوئی ہے، اس میں سے ایک روایت آپ کے سامنے میں لکھی ہے، یہ بیان کرتا ہوں، اور اس کو بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، بلکہ اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا ہے ہر وقت۔ مولا فرماتے سیاتی علی الناس زمان علی امتی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت پر ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن، علماء اپنے کردار اور سیرت سے نہیں بلکہ اچھے لباس سے پہچانے جائیں گے۔ ابا کتنی اچھی ہے، ابا کتنی اچھی ہے، امامہ کیسا ہے، ہاں، اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے، ان کی سیرت کے بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی۔ وَيُعْرَفُونَ الْقُرَّاءَ إِلَّا بِصَوْتٍ حَسَنٍ، اور قاریان قرآن جو ہیں یہ اپنی بہترین آواز سے پہچانے جائیں گے۔ کیا قرات ہے، لوگ سننے جائیں گے بھائی فلاں بہت بڑا قاری، لیکن وہ جس قرآن کو پڑھ رہا ہے اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا یا اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے۔ اور یہ وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا شَهْرَ رمضان، اور وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جب لوگ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے مگر رمضان المبارک میں۔ ماہ رمضان المبارک میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ٹھٹا میں تو وہ بھی نہیں ہے خیر، لیکن ہمارے ہاں کراچی میں اور دیگر شہروں میں جن مسجدوں میں ایک صف بھی نہیں ہوتی اس میں 6 صفیں ہو رہی ہیں۔ یہاں تو مسجد جانے کا رواج ہی نہیں ہے، بڑی مشکل ہے 2-4 آدمی آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ مسجد سے کوئی وابستگی ہے نہیں۔ تو یہ ہے ہمارے ہاں کہ شہر رمضان کے علاوہ عبادت قرآن پڑھا جائے گا، جی، نظر و نیاز کی جائے گی، صدقہ خیرات کیا جائے گا، اور روزے رکھے جائیں گے ماہ رمضان المبارک میں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں کراچی میں یا بڑے شہروں میں وہ فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر لگاتے اشتہار، تلاش گم شدہ، وہ نمازی جو مسجد میں روزانہ فجر کو آتے تھے اب نہیں آتے، گم ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں یاد رکھیں کہ عبادت صرف رمضان میں نہیں، عبادت آپ نے 12 مہینے کم سے کم واجبات پر عمل کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، کوشش کریں کہ اپنے واجب کو ادا کریں، پھر تاخیر ہو جائے کوشش کریں وقت کے اوپر کریں۔ اب اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا لَا عِلْمَ لَهُ وَلَا حِلْمَ لَهُ وَلَا رَحِمَ لَهُ، یہ جب زمانہ آ جائے گا، جب ایسا ہو جائے گا کہ علماء صرف لباس سے پہچانے جائیں گے، کردار سے نہیں، قاری صرف زبان سے اپنی قرات سے پہچانے جائیں گے، قرآن پر عمل کرنے سے نہیں، اور
شہر رمضان میں ہی عبادت ہوگی، باقی کے سال بھر گم. ایسے میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایسے بادشاہ کو مسلط کرے گا کہ اس کے پاس نہ تو ان کا علم ہوگا، لا علم لہو ولا علم لہو ولا رحم لہ، نہ تو وہ ان کو کہ بھئی کیا پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے اسے، اور نہیں ان کے لیے وہ بردباری کرے گا، نہیں ان کے لیے وہ ان کے اوپر رحم کرے گا، بلکہ ان کو سخت ترین اذیتوں میں مبتلا کرے گا. خداوند کریم ہمیں محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے. میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ بیان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.